السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو ثالثہ ہم لوگ آج انشاءاللہ پڑھیں گے اسم التفضیل، اسم تفضیل کی تعریف اور اسم تفضیل کس سے بنتا ہے اور کس کس چیز سے نہیں بنتا ہے اسم تفضیل۔ جن چیزوں سے اسم تفضیل نہیں بنتا ہے اگر ان سے تفضیل کا معنی پیدا کرنا ہو جائے، ان سے اسم تفضیل بنانا ہو جائے تو ان سے کیسے ہم اسم تفضیل بنائیں گے۔ پھر ہم آگے پڑھیں گے اسی بحث میں کہ اسم تفضیل کا استعمال کس کس طریقے سے ہوتا ہے، کن کن طریقوں سے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اسم تفضیل آپ جانتے ہیں اس کے مستقل اوزان ہیں اسم تفضیل کے، جس طرح سے اسم فاعل، اسم مفعول، صیغہ مبالغہ، صفت مشبہ، ان تمام چیزوں کے اوزان ہوتے ہیں، اسی طرح سے مستقل اسم تفضیل کے بھی اوزان ہیں اور اس میں مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع، یہاں تک کہ ان کی جمع میں جمع تکسیر، جمع سالم، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں طرح کی جمع ان کے وزن میں شامل ہے۔ آپ نے ان کی گردان، اسم تفضیل کی گردان پڑھی ہوگی، جیسے افضل، افضلان، افضلون، افاضل، یہ مذکر کے لیے ہے۔ کوئی واحد مذکر کے لیے افضل، افضلان یہ تثنیہ کے لیے ہے، اور افضلون یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہے۔ افاضل بھی جمع مذکر کے لیے استعمال ہے، لیکن ایک سالم کے لیے ہے افضلون اور ایک تکسیر ہے افاضل۔ اسی طرح سے مؤنث بھی ہے فضلا، فضلیان، اور فضلیات اور فضالون دو جمع ہے، جمع مؤنث ہیں دونوں، ایک سالم ہے اور ایک مکسر ہے۔ اسم تفضیل کی تعریف کیا ہے تو یہ آپ نے وزن جان لیا۔ ہاں، ایک بات آپ جان لیجئے، اسم تفضیل جو ہوتا ہے یہ اگر کوئی لون و عیب کا معنی کوئی لفظ دیتا ہے، کوئی لفظ ایسا ہے جس میں کسی رنگ کا معنی ہے یا کسی عیب کا معنی تو اس سے اسم تفضیل نہیں بنتا ہے نا۔ اگر وہ آپ نہیں بنائیں گے، لیکن اگر کہیں بنا ہوا اسم تفضیل کے وزن پر دکھے اور وہ عیب کا معنی دے یا کوئی رنگ کا معنی دے تو بھلے اسم تفضیل کے وزن پر آپ کو دکھ رہا ہے، اسم تفضیل ہے نہیں، وہ کچھ اور ہے، وہ صفت مشبہ ہے۔ اگر لون یا عیب کا معنی، جیسے مان لیجیے میں مثال دیتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا اعرج، اعرج کے معنی لنگڑا ہونا، لنگڑا، اعرج کے معنی لنگڑا ہونا اگر آپ نے دیکھ لیا تو یہ افضلوں کے وزن پر تو ہے اعرج، تو کہیں وزن سے آپ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اس میں تفضیل کے لیے خالی تفضیل کے وزن پر آنا ہی کافی نہیں ہے، اس میں تفضیل کے لیے تفضیل کے وزن پر بھی آئے اور اس کے اندر لون یعنی رنگ اور عیب کا معنی نہ دے۔ دیکھو اعرج کے معنی لنگڑا ہونا، لنگڑا ہونا ایک لنگڑانا ایک عیب ہے، لنگڑا ہونا ایک عیب ہے۔ اب یہ اس میں تفضیل کے وزن پر آ گیا ہے افضل کے وزن پر، تب بھی اس کو اس میں تفضیل نہیں مانا جائے گا اور نہیں ہے یہ، بلکہ کہا جائے گا یہ صفت مشبہ ہے۔ یہ تو ہوئی مثال جو عیب کا معنی دے۔ رنگ کی مثال جیسے اسود، احمر، اصفر ہے نا، تو اس کے معنی ہیں اصفر پیلا ہونا، کالا ہونا، اسود، ابیض سفید ہونا ہے نا، سفید،
سفید ہونے کا معنی سے پایا جاتا ہے، سفید، اصفر پیلا، اسود کالا۔ اسود آپ اگر وزن دیکھیں گے تو یہ افعلو کے وزن پر اس کا وزن ملے گا، یعنی افضل۔ آپ کو ایک مرتبہ دھوکہ ہو جاتا ہے ایسے اوپر سے دیکھنے میں کہ شاید اسم تفضیل ہے، آ تو رہا ہے افضل یا افعلو کے وزن پر یہ آ رہا ہے، لہٰذا ہم اس کو اسم تفضیل مانیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اسم تفضیل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صاف کہہ دیں گے کہ یہ رنگ کا معنی دے رہا ہے، اور جو لفظ رنگ کا معنی دے اسے تفضیل اسم تفضیل نہیں بنایا جاتا ہے۔ اگر بنانا ہوتا ہے تو اسے جگاڑ سے اسم تفضیل بناتے ہیں تاکہ وہ کام چل جائے۔ ابھی میں جن چیزوں سے اسم تفضیل نہیں بنتا، ایسا نہیں کہ کبھی نہیں بنتا، بلکہ جو اس کا ایک فکس وزن ہے اس وزن پر نہیں بنتا ہے نا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس میں لون یا عیب کا معنی پایا جائے اس کو کسی بھی ڈھنگ سے کسی بھی جگاڑ سے اس تفضیل کا معنی پیدا کرنے والا بنا ہی نہیں سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے اس میں تفضیل کے جو فکس اوزان ہیں، جیسے افعلو افعلان افعلون افعال فعلا فعلیان فعلیات الفعلون، جو اسم تفضیل کے فکس اوزان ہیں، ان فکس اوزان پر نہیں بنتے، بلکہ معنی دینے کے لیے ان کا ایک مستقل جگاڑ کا طریقہ تو ہے، اس کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ بات جان لی کہ جو الفاظ لون یا عیب کا معنی دیتے ہیں، لون مطلب رنگ یا عیب کا معنی دیتے ہیں، ایسے الفاظ اگرچہ اسم تفضیل کے وزن پر دکھیں لیکن وہ اسم تفضیل نہیں مانے جائیں گے، ان کو صفت مشبہ کہا جائے گا۔ تو اسود، اصفر، اعرج اسم وغیرہ اسم تفضیل نہیں ہے، یہ صفت مشبہ ہے نا۔ تو اس میں تفضیل کس سے نہیں بنتا ہے؟ آپ نے معنوی اعتبار سے یہ بھی، اچھا یہ چاہے ثلاثی مجرد میں ہو یا ثلاثی غیر مجرد میں ہو، کسی سے بھی ہو۔ ایک تو معنوی اعتبار سے آپ نے رکاوٹ دیکھ لی کہ اگر یہ معنی پایا جائے تو کوئی بھی فعل ہو کسی بھی باب کا ہو تو اس سے نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرے باب کی بھی رکاوٹ ہے، اگر مان لیجئے لون و عیب کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی رنگ اور عیب کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہر باب سے اس کو لا سکتے ہیں، چاہے جس باب کا لفظ ہو سے اس کو تفضیل بنا سکتے ہیں۔ لون و عیب کا معنی نہ دے، اور دوسری قید یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی باب کا نہ ہو، کیونکہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ابواب ہیں ان سے اسم تفضیل یہ فکس اور متعینہ اوزان پر نہیں بنتے۔ تو کسی لفظ میں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک خوبی پائی گئی، کوئی ایک صفت پائی گئی کسی لفظ میں، تو اس سے ہم متعینہ اوزان پر، متعینہ اوزان ہے گردان والی اوزان، افعلو افعلان افعلون فعلا فعلیان فعلن فعلیات، یہ متعینہ اوزان، ان سے متعینہ اوزان پر ہم اس میں تفضیل نہیں بنا سکتے ہیں جس لفظ میں ان دونوں صفتوں میں سے، دونوں خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی پائی گئی ہے۔ کون کون سی خوبیاں، کون کون سی صفتیں؟ ثلاثی مجرد کے علاوہ اگر کسی بھی باب کا ہے، افعال، تفعیل، تفعول، تفاعل، مفعالات، اور بہت سارے ثلاثی مزید بے حمز وصل، با حمز وصل، رباعی مجرد، ملحق و رباعی ہے نا، تو ان میں سے کوئی باب ہو، کسی بھی باب سے متعینہ اوزان پر اس میں تفضیل نہیں بنتا ہے، چاہے وہ رنگ کا معنی دے یا نہ دے۔ اگر رنگ کا معنی دے گا تو اور بڑی رکاوٹ ہو جائے گی، دو رکاوٹیں ہو جائیں گی۔ رنگ کا معنی لون و عیب کا معنی نہیں بھی دے گا اور ثلاثی مجرد کے علاوہ باب سے ہے تب بھی نہیں بنے گا، اور لون و عیب میں سے، رنگ یا عیب میں سے کوئی معنی ہے اس میں، بھلے وہ ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی باب کا نہیں، یعنی ثلاثی مجرد میں سے ہی کسی باب کا ہے، تب بھی اسے نہیں بنا سکتے۔ یعنی آپ صاف طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فعل رنگ یا عیب کا معنی دے گا تو چاہے ثلاثی مجرد کے باب سے ہو یا اس باب سے نہ ہو، اس سے اسم تفضیل کے متعینہ اوزان پر میں سے کسی بھی وزن پہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔
लौन व ऐब का माना देना ही उसके लिए काफ़ी है कि नहीं बना सकते हैं, चाहे सुलासी मुजर्रद के बाब का हो चाहे ना हो। और लौन व ऐब का माना अगर नहीं दे रहा है वो फेल, तब अगर सुलासी मुजर्रद में से किसी बाब से है, बाब नसरा ज़रबा फतहा करमा समिया, ये सब आपने सुलासी मुजर्रद के 6 बाब पढ़ लिए हैं, बहुत पहले पढ़ लिए हैं। किसी में से किसी बाब का होगा, इन 6 बाब में से किसी बाब का होगा और लौन व ऐब का माना नहीं दे रहा होगा, तो उससे हम मुतअय्यना औज़ान पर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ मिसाल के साथ इसको समझते हैं। अच्छा, अक्रमा युक्रिमु से चलिए इसम तफजील बनाते हैं मुतअय्यना औज़ान पर। अक्रमा युक्रिमु से, युक्रिमु से बनाते हैं तो हम पाते हैं कि ये लौनो अक्रमा युक्रिमु इकराम हमारी इज्जत करना, हम ये पाते हैं कि लौन व ऐब के माना में तो ये नहीं है, दोनों में से किसी माना में। तो अब बनाते हैं तो एक रुकावट पाते हैं, क्या कि सुलासी मुजर्रद के बाब में से भी नहीं है ना। जबकि अगर लौन व ऐब का माना ना दे तो उसके लिए शर्त है कि सुलासी मुजर्रद के बाब में से किसी अबवाब में से किसी बाब का होना चाहिए, तब बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अक्रमा युक्रिमु का इसम तफजील हम नहीं बना सकते हैं। अगर बनाना पड़ेगा तो इसे जुगाड़ से बनाते हैं, वो भी उसका तरीका बताते हैं। पहले हमें बता रहे हैं कि इसमें तफजील के मुतअय्यना औज़ान पर इसम तफजील बनाना किन किन चीज़ों से नहीं बन सकता है। तो ये 2 शर्तें अगर किसी में नहीं हैं, 2 खूबियाँ, 2 सिफतें किसी लफ्ज़ में, किसी फेल में, तो उससे हम इसम तफजील बना सकते हैं। अच्छा चलिए, नसरा यंसुर से देखें बनाते हैं कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं। तो नसरा यंसुर चेक करते हैं। नसरा यंसुर के माने होते हैं मदद करना। अच्छा, ये किस बाब का है? ये सुलासी मुजर्रद में से किसी बाब का है। ये बाब फ़अला यफ़अलु का है, नसरा यंसुर। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर लौन व ऐब का माना भी नहीं पाया जा रहा है, तो पक्का है। अब इससे फटाफट इसम तफजील हम वाहिद की, तस्निया की, जमा की, मुज़क्कर की, मुअन्नस की, जिससे भी चाहेंगे हम इसमें तफजील बना लेंगे। यानी हम इसमें तफजील के तमाम सेगे मुतअय्यना औज़ान पर इसको डाल सकते हैं। चाहे हम अंसरो बनाएं, अंसराने बनाएं, अंसरूना अनासिर, या नुसरा नुसरायाने, नुसरायातुन नुसरुन, कोई भी हम बना सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो इस्म तफजील बनाने के लिए आपने शर्तें जान ली। इस्म तफजील इसके मुतअय्यना औज़ान है, कहते किसको हैं? इस्मुन, इसमें तफजील इस्म होता है, मुश्तक़ुन मुश्तक़ होता है। आप जानते हैं ये फेल से मुश्तक़ निकला हुआ होता है, मुश्तक़ माने निकला हुआ होना। इस्म तफजील इस्मुन मुश्तक़ुन मिन फ़िअलिन, इसमें तफजील एक इस्म है जो फेल से निकला हुआ होता है। लियदुल्ला अलल मौसूफ बेज़ियादतिन अला गैरिही, ताकि वो दलालत करे मौसूफ पर ज़्यादती के साथ दूसरे पर, यानी मौसूफ के अंदर दूसरे के बिलमुकाबिल ज़्यादती का माना ताकीद दे। जैसे मिसाल क्या है? रजुलुन, मौसूफ माने उसके ज़रिया जिसकी सिफत बयान की गई है। रजुलुन एक आदमी, या ज़ैदुन अंसरु मिन हामिदिन, ज़ैद अंसर मिन हामिदिन, हामिद से ज़्यादा नसर करने वाला है। अब आप यहाँ देख रहे हैं अंसर जो है ये ज़मीर, इससे मुराद ज़ैद ही है। तो गोया अंसर ये जो सिफत बयान कर रहा है इसका मौसूफ ज़ैदी होगा। अंसर किसकी सिफत बयान कर रहा है? ज़ैद की। अब इसके अंदर जो इसके अलावा है यानी हामिद, उसके मुकाबिल में यानी हामिद के मुकाबले में ज़ैद के अंदर जो कि अंसर का मौसूफ है, इसके अंदर माने की ज़्यादती है ना। ज़ैदुन अंसरु मिन हामिदिन, ज़ैद हामिद से ज़्यादा मदद करने वाला है। तो यही बात हो गई कि लियदुल्ला अलल मौसूफ, ताकि वो दलालत करे मौसूफ पर। यहाँ मौसूफ से मौसूफ सिफत की तरकीब मत समझियो, बल्कि कहा जाए ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो यहाँ ये भी कहा जा सकता है
کہ یہاں اصطلاحی موصوف صفت مراد نہیں ہے. زید قائم، زید یہ موصوف ہوگا اور قائم یہ قیام. یہ صفت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ تو یہاں زید کے اندر نحوی اعتبار سے اس کو بولیں گے مبتدا اور خبر جو ہے ترکیب کے اعتبار سے. لیکن ظاہر زید القائم میں زید کے اندر یہ موصوف ہونے کی خوبی ہے اور قیام کے اندر یہ صفت کی خوبی ہے. تو یہاں اصطلاحی موصوف صفت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جو کام وہ جو وصف بیان کیا جا رہا ہے کس کا، تو جس کا وصف بیان کیا جا رہا ہو چاہے موصوف ہو چاہے مبتدا ہو اس کو ہم موصوف ہی بولتے ہیں. وہی موصوف یہاں مراد ہے. اس سے اسم التفضیل اسم مشتق من فعل، اس میں تفضیل ایسا اسم ہے جو فعل سے نکلا ہوا ہوتا ہے. لیدل علی الموصوف، تاکہ وہ دلالت کرے موصوف پر زیادتی کے ساتھ اس کے علاوہ پر، یعنی اس کے علاوہ پر زیادتی کے ساتھ. اب یہاں میں نے آپ کو مثال دے دی ہے جیسے زید اعلم من حامد، یا زید افضل من حامد، یا انصر زید انصر من حامد. تو یہاں زید کا علاوہ حامد ہے. اس جملے میں زید کا جو علاوہ ہے وہ حامد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید میں کی صفت بیان کی جا رہی ہے انصر سے، کیونکہ انصر میں ہوا کے ضمیر سے مراد زید ہی ہے. تو اب افضل یا انصر یہ بتا رہا ہے کہ زید کے اندر حامد سے زیادہ فضل یا نصر ہے. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اسم تفضیل کہتے کس کو ہیں. وصیغتہ افعل، اور اس کا صیغہ ہے افعل. یہاں خالی ایک مثال دے دی ہے اور اشارہ کر دیا ہے کہ تاکہ آپ اس کے صیغوں کو سمجھ جائیں، صیغے کو سمجھ جائیں. یہاں خالی ایک مثال دینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسم تفضیل کا خالی ایک ہی صیغہ ہے بس افعل، بلکہ آپ نے پوری گردان اس کی یاد کر لی ہوگی، کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگی. آپ مذکر کے لیے بھی اس کے لیے کچھ اوزان یاد کیے ہوئے ہیں اور مؤنث کے بھی کچھ اوزان یاد کیے ہیں. وصیغتہ افعل، اور اس کا صیغہ ہے افعل. فلا یبنى الا من الثلاثی المجرد، تو وہ الذی لیس بلون ولا عیب، تو وہ نہیں بنایا جاتا ہے مگر ثلاثی مجرد سے جو لون و عیب نہ ہو. یہ ثلاثی مجرد کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل نہیں بنایا جاتا ہے مگر ثلاثی مجرد. اس میں تفضیل ایسے لفظ سے بنایا جائے گا، ایسے فعل سے جو ایسا ثلاثی مجرد ہو جس کے اندر لون و عیب نہ ہو، یعنی جس کے اندر لون و عیب کا معنی نہ پایا جائے. وصیغتہ افعل، اور اس کا صیغہ ہے افعل. فلا یبنى الا من الثلاثی المجرد الذی لیس بلون ولا عیب، تو وہ نہیں بنایا جاتا ہے مگر ایسے ثلاثی مجرد سے جو لون و عیب کے معنی میں نہ ہو. جیسے زید افضل الناس، زید افضل الناس. اب افضل دیکھتے ہیں فضل، یہ لون و عیب کے معنی میں نہیں ہے اور ثلاثی مجرد کے علاوہ بھی کسی باب سے نہیں ہے. فَإِن كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِ او کانا لونن او عیبن. اب آگے یہاں بتا رہے ہیں، ابھی تک تو آپ نے یہ شرطیں پڑھ لی کہ اسم تفضیل بنانے کی شرطیں کیا ہیں، اسم تفضیل کن چیزوں سے نہیں بنایا جاتا. اب آپ کل میں اگلے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اسم تفضیل اگر کسی لفظ میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں جو اسم تفضیل بنانے کی ہیں اور ان سے اسم تفضیل بنانے کی نوبت آ جائے تو ان سے کیسے اسم تفضیل بنتا ہے. آپ لوگوں کو میں کل کے لیے کام دے رہا ہوں کہ آپ 10 مثالیں لکھ کے لاؤ اور ان 10 مثالوں میں اور سبھی 10 مثالوں میں اسم تفضیل کا استعمال کیا گیا ہو اور آپ کو اسم تفضیل کی ان مثالوں میں اسم تفضیل کی نشاندہی کر کے لانا ہے اور یہ بتاؤ کہ یہ اسم تفضیل کیا ہے، یعنی واحد مذکر کے لیے ہے، تثنیہ مذکر کے لیے، جمع مذکر کے لیے، یا واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع مؤنث
کس کے لیے ہے وہ، یعنی آپ کو 10 مثالیں لکھ کے لانی ہیں اور اسم تفضیل چھانٹ کے لے کے آنا ہے، اور اس میں یہ بھی دکھانا ہے کہ دیکھیے اس میں یہ فلاں باب سے ہے جو ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں ہے، اور اس کا یہ معنی ہے، یہ دکھانا ہے کہ جو لون و عیب کا معنی نہیں دیتا ہے۔ کل کے روز انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جس کے اندر سے تفضیل بنانے کی شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں اس سے کیسے بنتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔